کا بل جمع نہیں کر پا رہا ہے, ادھار بہت زیادہ ہے, اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت چاہے, خودکشی کرنا چاہے, تو کوئی راستہ ہے سر؟ اب اگر اس میں ہم سوالات شروع کر دیں اور خودکشی کے لیے راستے ڈھونڈے, ایسا یہ طریقہ, یہ روش نہ بطور جرنلسٹ آپ کے لیے بھی مراسب, اور یزید کو بھی سلام. عجب تیری سیاست, عجب تیرا. پنجاب کی امیرزادی آ جائے خیر خیریت ہے, سندھ کا کوئی وڈیرا آ جائے اس کو کوئی مسئلہ نہیں, پنجاب بلوچستان کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں کے پی ہاؤس میں, اور کے پی ہاؤس میں آج بہت بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنز بھی آئے ہیں, ایم این اے ایم پی ایز بھی آئے ہیں, اور منسٹرز بھی آئے ہیں جو تھے. اب کمنگ میں دیکھتے ہیں کہ کون منسٹر رہتا ہے اور کس کی منسٹری کہیں اور ٹرانسفر ہوتی ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ چینج ہو رہے ہیں. میرے ساتھ عدنان قادری صاحب موجود ہیں. ان سے ایک تو ہم کچھ اپنی جنرل نالج کے لیے کوئی معلومات لیں گے اور موجودہ صورتحال پر بات کریں گے. سر, کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنی نظر سے علی امین گنڈاپور صاحب کو الگ نظر سے دیکھا, اور نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو الگ نظر سے دیکھا, تو کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں دونوں میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور جس خوبصورت طریقے سے میں ان کے ساتھ کیبنٹ ممبر رہا, بہت سارے ایسی ایشوز آئے, قبائل کے ہو یا علماء کے ہو یا مذہبی ایشوز ہو, اس میں وہ میرے ساتھ ممد و معاون رہے. اور پھر عمران خان صاحب کا جیسے ہی حکم آیا تو ان کا جس گریس سے ان کا استعفیٰ تھا, وہ ایک ان کا یہ کردار سنہرا رہے گا تاریخ میں. اور سہیل افریدی صاحب میرے ساتھ والے حلقے سے رکن صوبائی اسمبلی ہے, اور میرے لیے قبائل کے لیے بالخصوص میرے ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے عمران خان صاحب کا میں یہ احسان سمجھتا ہوں کہ سہیل صاحب کی نمائندگی اور نومینیشن جو انہوں نے کی, وہاں سے میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. اور بڑی خوشی ہمارے قبائل میں, اور بڑا اطمینان ہے. اچھا, ایک اور بھی بات ہوتی ہے نا کہ اگر ایک ضلع سے ایک بڑی سیٹ دے دی جائے تو پھر وہاں سے منسٹر بڑے کم ہوتے ہیں, تو آپ کی سیٹ کو کوئی خطرہ ہے خدا نخواستہ؟ حضرت, ہم جہاں ہوں گے وہاں خوش ہوں گے, جہاں ہماری ضرورت جہاں محسوس کریں گے وہاں ہم انشاءاللہ العزیز, اگر وزارتوں میں ہے تو بھی خوش ہے, اگر وزارت میں نہیں ہے تو بھی خوش ہے, اسمبلیوں میں ہے تو بھی اطمینان ہے, نہیں بھی ہے تو بھی اطمینان ہے, ہر صورت میں ہے. اور میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کا ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ باقی چیزیں منسٹریاں وغیرہ یہ بات کی بات ہے. اچھا سر, یہ جو باہر سے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک نوجوان قیادت پر, اس وقت نہیں تھے جب وہ جنرل کونسلر کا الیکشن لڑ رہے تھے 2014 میں, پھر ایم پی اے بنے, منسٹر بنے, اب الزامات کی بھرمار ہوگی, اور وہ جو کاروبار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مناسب کاروبار نہیں کرتے. سر, گزارش یہ کہ تھوڑی سی حیا بھی کرنی چاہیے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کی زندگی کھلی کتاب ہے, یونیورسٹی لیول پہ, کالج سے یونیورسٹی, اور یونیورسٹی کے بعد ان کا خاندان بھی لوگ جانتے ہیں, ہمارے سامنے ان کے ایک بھائی کو ہم جانتے ہیں. بالکل ان کا ایک کرائے کے گھر میں منشیات فروخت کرنے والا رہے گا, کرائے کے گھر میں اتنا بڑا, یعنی کوئی اسمگلر ہو تو اس کی یہ معاملات ہوں گی زندگی کے, اور اتنی بڑی منسٹری کے وہ ذمہ دار رہے ہیں, اس کے باوجود کرپشن کا ایک داغ اس آدمی پر نہیں ہے. تو پھر 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے, 1 دن کافی ہوتا ہے. آپ اسمبلی کا ممبر بن رہا تھا, اس دن بھی آپ کو ہوش نہیں آئی کہ یہ دہشت گرد ہے یا خدا نخواستہ غلط سرگرمی ملوث ہے. وزیر بنا تب بھی یہ ہوش نہیں آئی, جب عمران خان نے ان کا نومینیشن اس کے لیے کر دیا پھر آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ گئی. اور بیہودہ الزامات, بالکل گھٹیا الزامات, ان سب کو سائٹ پہ کر کے مقتدر قوت ہوش کے ناخن لے اور قبائلی وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کر لے. اچھا, اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پیار, محبت اور حمایت کا اظہار کر رہی تھی گنڈاپور صاحب کے دیے. مجھے نہیں علم کہ وہ کیوں کر رہی تھی, وہ اپوزیشن سے پوچھا جائے, لیکن یہ بھی ایک عجیب منافقت ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے, یعنی آج سے ہفتہ پہلے ان کی سٹیٹمنٹس نکال لے, وہ ان کی رائے ایک تھی, گنڈاپور وہی اسی گنڈاپور صاحب کو دہشت گردوں کا ساتھی بھی کہہ رہے تھے, ہر چیز کہہ رہے تھے, اور جیسی ہی ان کا نام عمران خان صاحب نے ہٹا دیا اسی دن کے ان کا بیانیہ بھی سارا چینج ہو گیا. عجیب منافقت ہے یار. حسین بھی مراسب اور یزید کو بھی سلام, عجب تیری سیاست, عجب تیرا نظام.
آپ نہیں سمجھتے کہ جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ورکرز کو جواب دہ ہونا ہے کہ ایک تو فاٹا، چونکہ فاٹا ہی میں کہوں گا، پہلے تو آلریڈی تو مرج ہو چکا ہے، ایک فاٹا یعنی کہ ایسے علاقے سے جہاں پر اتنی بڑی سیٹ اس علاقے کو نصیب نہیں ہوئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ فضل الرحمان صاحب ANP کی، یہ باقی جماعتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ان سب کی ذمہ داری ہے. ایک تو قبائلیوں سے آج تک نہ ڈپٹی سپیکر آیا نہ سپیکر آیا، بڑی مشکل سے کوئی ایک وزارت مجھے ملی تھی پچھلے اس گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ میں، جو کہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے فی الوقت، لیکن اس کے بعد پھر سہیل صاحب کو اگر یہ ذمہ داری، اتنا بڑا احسان قبائلیوں کے طور پر خان صاحب نے کیا تو ان کو بھی اس کا حیا کرنا چاہیے. اور قبائل آج پورے قبائل میں ان کے حق میں ہر ڈسٹرکٹ قبائل کا ہے، اس کے ایک ایک تحصیل کا پریس کلب نکال دے، ادھر سارے قبائل جمع ہے اور بیک آواز یہ کہہ رہے کہ سہیل افریدی صاحب کو لایا جائے. اور بعض ایسے قبائلی نمائندین جو برملا کہہ رہے ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن اس قبائلی وزیر اعلیٰ کا راستہ نہ روکے، اس سے مسائل بڑھیں گے، اس سے معاملات خراب ہوں گے. خدا رہا یہ جو چیز سہیل صاحب کے حوالے سے، اور پھر یہ لوگ کس منہ سے جمہوریت کی بات کریں گے اگر غیر جمہوری راستوں سے؟ تیار فگر ہے 92 لوگ ہم ابھی اکٹھے بیٹھے تھے، سوائے ایک جنید اکبر صاحب نے 100 کہے تھے جی کہ 100 ہوں گے. اللہ کرے 100 سے بھی کراس کر جائیں، ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے. لوگوں کا دل ہے، اگر ہمیں حق جانے اور سچ جانے شاید دل اس طرف مائل ہو. اچھا، یہ اس سے پہلے وزیروں پہ تو اکثر چھری پھر جاتی تھی یا چینج کر دیتے تھے عمران خان صاحب نا، اکثر کسی کی آج ایک وزارت ہوتی تھی، دوسرے دن پتہ چلتا تھا تو محکمہ چینج ہوا ہوتا تھا. لیکن وزارت اعلیٰ چونکہ پنجاب میں بھی رہے تو ایک ہی وزیر اعلیٰ رہے یہاں پر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی سیٹ پر عمران خان صاحب نے ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے تھے؟ نہیں سر، بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ اب کل بھی خان صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، علی امین صاحب کے بارے میں ہی تھا ان کا کہ میرے وفادار ساتھی ہے. بعض چیزیں ہے کہ اس کو میں اور آپ اس لیے نہیں بانپ سکتے. ہمارے لیڈران صاحبان 10 سال پہلے کا سوچتے ہیں، ان کی سوچ ہم سے تھوڑی آگے چلتی ہے، شاید اس فکر کو ہم ابھی تک نہیں سمجھے. عمران خان صاحب بہتر سمجھتے اور ان کا بہترین فیصلہ. اچھا سر، معیشت ہم پنجاب وزیر اعلیٰ صاحبہ کا سنتے ہیں یا وفاقی حکومت کا سنتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے. اب پتہ نہیں معیشت وہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مجھ جیسے بندے کو 3 ٹائم کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہے. تمام جگہوں پر یہ حالت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس ملک میں افراتفری ہے، لوگ نکلنے کی بات کر رہے. اس ملک میں سب سے بڑا کاروبار یہ ہے کہ کسی کو آپ کہہ دے کہ باہر کی ویزے مل رہے، آپ کو باہر بھجواتے. یہ سب سے بڑا بزنس ہوگا اس ملک میں کہ اس ملک سے نکلنے کی لوگ کوشش میں ہوں. یعنی پاکستان سے زندہ بھاگ جانا بہادری تصور کیجئے. ایسا ہی ہے. میں اگر کاش میں یہ جملہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، کاش مجھے یہ جملہ نہ کہنا پڑتا اس وطن عزیز کے لیے. یہ ہماری جائے پناہ ہے، ہم کدھر جائے؟ ہماری اولادوں کی جگہ ہے، ہماری نسلوں کی جائے پناہ ہے. اور اس سے ہمارے نوجوان دماغ جو شارپ دماغ ہے وہ ملکوں سے باہر جا رہے ہیں. تو نہ مہنگائی کم ہوئی ہے، آپ دور نہ جائیں. میں کوئی 1965 کا موازنہ نہیں کر رہا، 2-3 سال عمران خان صاحب کا آخری دن، اس دن کی ریٹ نکال دے اور آج کی ریٹ نکال دے. بہت پرانے زمانے کا قصہ نہیں، صرف 3 سال پہلے زبردست ہو گیا اور سر. 3 سال پہلے کا قصہ. مشکلات بہت زیادہ ہیں. میں اکثر کسی سے پوچھتا ہوں، اس دن میں راجہ بازار کی گزر رہا تھا، ایک رکشے والا بہت پریشان بیٹھا تھا، پیچھے بھی رش آگے بھی رش، اور وہ 10 منٹ سے میں اس کو دیکھ رہا تھا یوں عمران خان صاحب کی طرح ہاتھ رکھ کے. تو میں نے پوچھا وہ سے چل دے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے یوں دیکھ کر کہا کہ تمہیں اگر پریشانی بتا دوں تو تم حل دے دو گے. میں نے کہا میں اتنا ضرور کہوں گا جب تم پریشانی بتاؤ گے کہ میں کہوں گا اللہ تم پر خاص رحم کرے. تو وہ بندے نے کہا کہ میرے پاس جو رکشہ ہے یہ 5 لاکھ کا میں نے قسطوں پہ لیا ہے اور صبح سے یہ 6 بجے کا ٹائم ہے، انکم 450 روپے ہے. اللہ اکبر. یہ المیہ ہیں جناب، اور ہر گھر کی کہانی ہے. اور ایسے میں اس غریب رکشے والے کی ہی آپ نے جب بات بتائی، آپ اس کے گھر جائے اس سے برا حالت ہوگا، ان کے بچوں کا پوچھے اس سے برا حالت ہوگا. میں تو قبائل سے ہوں اور سہیل افریدی اور میرا علاقہ ایک ہے. اگر اس ماحول میں وہاں سے ایک بچہ گراس روٹ سے اوپر آ کر ایک متوسط گھرانے کا بچہ آ جائے اور اس کو بھی پورا اسٹیبلشمنٹ زور لگا کر کہہ دے کہ یہ نہیں آنا، پنجاب کی امیر زادی آ جائے خیر خیریت ہے،
सिंध का कोई वडेरा आ जाए उसको कोई मसला नहीं, पंजाब बलूचिस्तान का कोई बुकटी और सरदार आ जाए उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर इमरान खान ने न इमरान खान का रिश्तेदार है न उनके सुहेल साहब की पूरी नस्लों में कोई सियासत में अच्छा नहीं सर, ये देखिए अगर नून फैमिली होती, एएनपी होती, तो वो जैसे इमरान खान है, उनके दो भांजे हैं, पता नहीं उनको किसी ने बताया नहीं कि दो भांजे जो है वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी वजीर आला बन सकते हैं, 3 बहनें हैं वो भी वजीर आला बन सकती है। तो इमरान खान साहब को आप ये मशवरा नहीं देते कि एएनपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तो वो जिस तरह बिलावल पैदा हुए, पैदा होने से पहले वो चेयरमैन थे, मरियम साहिबा भी तो खान साहब को ये मशवरे नहीं देते जी? वो इन मशवरों से मुबर्रा है और वो ऐसा लीडर है कि ये मशवरे रद्द करके उसके बाद सियासत का आगाज़ किया था उन्होंने, और इस सोच के साथ किया था। जब 96 में वो बताते थे मेरा वोटर छोटा है, अभी कम उम्र है, बढ़ेगा, तरबियत होगी और फिर आगे आएगा। आज वो दिन आया है। आप ये सीम हाउस का अगर आपका कैमरामैन दिखा दिए, रात का वक्त है और मैं नहीं जानता इस बंदे को, ये मेरे तंजीमी लोग हैं, ये भी मेरे रिश्तेदार नहीं है, जो आसपास लोग बैठे ये सारे तंजीमी लोग हैं। ये हक जो आवाम को देना, ये एक्सेस देना इन बड़े घरों का जहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, ये इमरान खान साहब का जबरदस्त। सर मुझसे अक्सर ये रक्शे वाले की बात जब मैंने की ना, तो मैं अपने अगले क्वेश्चन का रास्ता बना रहा था। अब मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जहां भी देखता हूं किसी गरीब के घर में 15,000 20,000 कमाता है, उसके घर 20,000 बिजली का बिल आ जाता है। इसी तरह खाने पीने के माहौल को हम देखें तो बड़ा मुश्किल है। सर गरीब के लिए कोई खुदकुशी का रास्ता है, और कोई ऐसा फतवा है, कोई इस्लाम में ऐसी गुंजाइश है किसी मजबूर के लिए कि अगर वो किसी मजबूरी के तहत, या किराएदार का बर्डन बहुत ज्यादा है, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहा है, उधार बहुत ज्यादा है, और वो इस दुनिया फानी से रुखसत चाहे, खुदकुशी करना चाहे, तो कोई रास्ता है सर? देखिए दीन का, कुरान करीम का एक उसमें मौसर पैगाम है, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम इतना बोझ किसी पर नहीं डालते जितना उसके बस से बाहर हो किसी शख्स पर। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सोच खुदकशी का, और मैं इसमें एक ज़िम्नन एक बात बता दूं। मैं कुछ अरसा कबल में, चूंकि तबलीगी दौरों पर मेरा बहुत पुराना गैर मुल्की सफ़र रहता है, तो मैं फ्रांस के एफिल टावर भी गया हूँ। उधर एक जालियाँ लगाई गई उनके ऊपर छत पर। मैंने वजह पूछी, कर फरमाया कि यहाँ लोग खुदकशी करते हैं। और इसी तरह टोरंटो में सीएन टावर है, उधर जब मैं गया था उधर शीशे लगाए गए थे। मैंने कहा वजह, ये तो क्लियर व्यू होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए नहीं लगा रहे कि यहाँ पर ऐसा ना हो कोई खुदकशी कर ले। तो खुदकशी का रुझान जापान जैसे मुल्क में भी बहुत है, इधर भी बहुत है। इन मामलात का ताल्लुक, इसलिए दीन भी उसको इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस मामलात का ताल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं है। अलबत्ता इसके बेशुमार जो रिस्क हलाल के तरीके भी है, और लेकिन ये इजाफी बोझ है, जुल्म है। सर यानी आपने अगर बिल्कुल डिनाई कर दिया। जी। एक रेड़ी वाला जिसका घर किराए पे है, शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, वो फल फ्रूट लेके आता है, हलाल की कमाई से इस जालिम मुआशरे में मैनेज कर सकता है सर? मैं हलाल गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं कर सकता, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। और लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे मैनेज कर भी रहे, ये भी नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन बहुत मुश्किलात से। कहीं कोई तरीका, किसी और तरीके से मुश्किलात ज़रूर है। लेकिन मैं अब अगर इसमें हम सवालात शुरू कर दे और ख़ुदकशी के लिए रास्ते ढूंढे, ऐसा ये तरीका, ये रविश न बतौर जर्नलिस्ट आपके लिए दुरुस्त है, न बतौर आलिम दीन मेरे लिए दुरुस्त है। मैं उसके रविश, यानी अगर कोई आप पर नाहक कत्ल कर ले, तो उस नाहक कत्ल करने वाले को भी हक नहीं है कि आपको कत्ल कर ले, लेकिन नाहक हो जाता है। इसी तरह ये मामला भी नाहक है, नाहक जुल्म है, जबर है, माशी है, माशी ना जबर है और माशी कत्ल है। इसकी भी हम इजाजत इस तरह तो नहीं दे सकते, न हुक्मरान को है और न किसी फर्द को है। जबरदस्त। खुदा न खास्ता, जैसे कि मैंने बात की है, इसी तरह पंजाब में एक केस था, उसको एक गरीब मजदूर को 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए का शायद बिल भेज दिया गया, और उस पर FIR दर्ज कर दी गई। उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर दिया। उसका एक बेटा था, और वो बेटा अपने बाप को न छुड़ा सका, उसने खुदकुशी कर ली, और पुलिस वाले उसके बाप की रिहाई की वजह से 30,000 मांग रहे थे। जो बाप 20,000 बिजली का बिल जमा नहीं करा सकता था, वो बेरोजगार बेटा 30,000 कैसे जमा कराता? उसने खुदकुशी कर ली। उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में ये ऐसी दास्तान है कि उसको सुनकर ही रूंगटे खड़े हो जाए।
جسے سن کر ہی انسان ششدر رہ جائے. تو اسی صورتحال میں جہاں یہ باتیں ہو کہ اس صورتحال تک انسان پہنچ جائے تو میرے خیال میں اللہ کریم ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. میں بطور عالم یا دین کا طالب علم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم یہ معاملات اللہ کریم کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ان سب عوامل کو سب سے پہلے دیکھنے والا خبیر و علیم ذات جو ہے وہ جی بہت شکریہ سر. یعنی کہ دیکھیں ایک لاسٹ صرف یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یعنی کہ مالک مکان ہے اور اس کی وجہ سے کرایہ دار مجبور ہو کے خودکشی کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہگار وہ مالک مکان ہوگا جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے یا نہیں؟ ایک پیغام چاہتا ہوں میں آپ کا. میں گناہگار سمجھتا ہوں, کیونکہ رحم دلی کا, صلہ رحمی کا اور ان جیسے جو ٹاپک آئے ہیں حدیث مبارکہ میں اسی دن کے لیے آئے. اور جو حضور نے کہا کہ صلہ رحمی نہ کرنے والا بدبخت بھی ہے, جہنمی بھی ہے, تو یہ اسی دن کے لیے کہے گئے الفاظ. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ ایکس منسٹر موجود ہیں عدنان قادری صاحب. اپ کمنگ دیکھتے ہیں کہ منسٹر بنتے ہیں یا نہیں بنتے, ان کو دوبارہ ذمہ داری ملتی ہے یا نہیں ملتی. بہت شکریہ سر آپ کی رہنمائی کا, جزاک اللہ.